بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روحانی دستک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے تمام دیکھنے اور سننے والے دوست اور احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اپنی زندگی کو اطمینان اور سکون سے گزار رہے ہوں گے۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس موضوع کا نام ہے قربانی۔ قربانی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کسی مقصد کے لیے دیتا ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے وقت کی قربانی دینی ہوگی، اچھی پڑھائی کرنی ہوگی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی جان، اپنی صحت کی قربانی دینی ہوگی اور انتھک محنت کرنی ہوگی۔ الغرض جو جتنا زیادہ آگے بڑھنا چاہے یا جس کی منزل جتنی زیادہ بڑی ہو، جس کا خواب جتنا زیادہ بڑا ہو، اس کی قربانی بھی اتنی ہی زیادہ بڑی ہوگی۔ زندگی میں اگر غور کیا جائے تو بہت سے لوگ، بلکہ اگر ہم یوں کہیں تو زیادہ تر لوگ ناکام رہتے ہیں، تو یہ بیجا نہ ہوگا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ اکثر لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی بھی قسم کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتے مگر پھر بھی ناکام رہتے ہیں۔ ساری زندگی انہیں یہی سمجھ نہیں آ پاتا، جب ہم ہر قسم کی قربانی دے رہے ہیں، سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ہماری نیت بھی صاف ہے، ہم اخلاص کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہم ناکام کیوں ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، معاملہ دراصل یہ ہے کہ ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ ہم نے کس اینگل کے ذریعے، ہم نے کس طریقے سے، کس راستے سے، کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ قربانی جو ہم نے دینی ہے وہ کس طرح سے دینی ہے، یا ہم جو قربانی دینے جا رہے ہیں وہ طریقہ قربانی دینے کا صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور یہی لا علمی ہمیں مقصد تک پہنچنے سے روکے رکھتی ہے۔ آج انشاءاللہ آپ کو ایسا طریقہ بتائیں گے جو نہایت سہل اور آسان ہوگا اور ہر ایک اس کو اختیار کر کے خود کو باوقار بنا سکے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی عزت آپ کے گھر میں ہو جائے، آپ کی عزت معاشرے میں ہو جائے، آپ کے دوست احباب، آپ کے جاننے والے آپ کو الگ سے ایک مقام دیں، آپ کی اپنی ایک انفرادی پہچان ہو، تو یہ سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں، جو اللہ کی بارگاہ میں جتنا زیادہ مقبول ہوتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ دنیا میں بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ جو اللہ کو جس قدر پیارا ہوتا ہے، مخلوق بھی اس سے پیار کرنے والی ہوتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے کس چیز کی قربانی مانگتا ہے؟ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جو چیز ہمیں سب سے زیادہ مرغوب ہو، سب سے زیادہ پسند ہو، جو ہم سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، جو ہم سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، اس پسند کو اس کی بارگاہ میں قربان کر دیں۔ اللہ ہم سے ہماری خواہشات کی، ہماری پسند کی، ہمارے جو چیزیں عزیز ہیں ان کی قربانی ہم سے طلب کرتا ہے۔ آج کے دور کی اگر بات کی جائے، مثال کے طور پہ اگر ایک عام دنیا دار شخص دین کی جانب راغب ہو اور اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہے تو وہ کس طرح قربانی دے۔ ایک چھوٹا سا فارمولہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اگر ایک شخص دن میں 6 گھنٹے ڈرامے دیکھنے کا، دن میں 6 گھنٹے اپنا وقت ٹیلی ویژن کے سامنے گزارنے کا، یا کمپیوٹر پہ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی یا کام کرنے کا عادی ہے، تو اگر اس سے کہا جائے کہ آپ نے اس کام کو مکمل چھوڑ دینا ہے، یک وقت اس کو بالکل موقوف کر دینا ہے، یہ اس کے لیے ناممکن ہوگا۔ اب یہ شخص کیا کرے؟ اس شخص کو یہ کرنا چاہیے، جو بھی اس کا پسندیدہ پروگرام ہو، جو بھی اس کا پسندیدہ ڈرامہ ہو، یا جو بھی چیز اس کو سب سے زیادہ پسند ہو، یہ اس چیز کا کچھ وقت، اگر 6 گھنٹے ہیں تو 6 گھنٹے میں سے 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے،
یہ ارادہ اپنے دل میں کر لے کہ میں یہ جو 6 گھنٹے گزارتا ہوں، اس 6 گھنٹے میں سے 15 منٹ میں اپنے کم کر دوں گا، اور آج کے بعد یہ 15 منٹ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوں گے، اور اس 15 منٹ کے اندر بیٹھ کر اللہ کے حبیب پر درود پڑھتا رہے، اور اس کا دل جتنا بھی چاہے یہ اس کام کی جانب نہ لوٹے۔ یہی 15 منٹ کی استقامت جب اس کے اندر پیدا ہوگی، چند دن گزرنے کے بعد اس کے اندر یہ کامل یقین، ارادہ اور قوت پیدا ہو جائے گی کہ یہ 6 گھنٹے چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ اسی طرح آگے بڑھیں، اگر ہمیں کوئی چیز کھانے میں مرغوب ہو، بہت زیادہ پسند ہو، آپ اس کو ایک دم نہ چھوڑیں، بلکہ اس کھانے کی لذت، وہ جو چیز آپ بہت زیادہ پسند سے اور شوق سے کھاتے ہیں، اس کے صرف چند لقمے، اس کی بہت چھوٹا سا حصہ جو آپ کو پسندیدہ ہو، اس کے چند لقمے آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے چھوڑ دیجئے، کہ یہ چند لقمے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے میں اپنی پسندیدہ چیز، اپنی مرغوب چیز کو چھوڑ رہا ہوں، اور پھر اس کی جانب پلٹیے مت۔ اگر آپ نے 10 لقمے چھوڑے ہیں تو یہ 10 لقمے چھوڑنے ہی ہیں آپ نے۔ آپ یقین جانیں یہ 10 لقمے پھر آپ کو وہ ہمت اور وہ قوت دیں گے کہ آپ بہت ساری ایسی چیزیں جن کو چھوڑنا آپ کو ناممکن لگتا تھا، بہت آسانی کے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ماں باپ کا نافرمان ہوں مگر فرما بردار بن جاؤں، کوشش کے باوجود آپ کو ان کی باتیں بری لگتی ہیں اور آپ ہائپر ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، تو جس وقت آپ کوئی ایسا کام کر بیٹھیں، ان کو برا بھلا بول بیٹھیں، ان کا دل دکھا بیٹھیں، تو یہ سب کام کرنے کے بعد، حالانکہ یہ کام غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس سے ہم نے نجات کیسے حاصل کرنی ہے؟ جب آپ یہ کر گزریں تو یہ کر گزرنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے بیٹھ کر سوچیں کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اس کے بعد اپنے اندر تھوڑی سی ہمت پیدا کریں، قوت پیدا کریں، ارادہ پیدا کریں، اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیں۔ اگر یہ معافی کا ارادہ بھی شیطان اور نفس اس تک آپ کو نہیں پہنچنے دیتا، تو پھر آپ یہ کریں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے والدین کی ہر بات پر بھڑک اٹھتا ہے، یوں سمجھے کہ ایک شخص، اس کے والدین اس کو دن میں 10 مرتبہ ہم کلام ہوتے ہیں اور یہ 10 مرتبہ ان پر بھڑکتا ہے، تو یہ 10 میں سے ایک مرتبہ کو موقوف کر دے، ایک مرتبہ کو چھوڑ دے۔ ایک مرتبہ یہ سوچ لے کہ ایک مرتبہ میرے والدین کی جو بھی بات مجھے بری لگے، جو بھی بات ناگوار گزرے، ایک مرتبہ کی بات میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے برداشت کر لیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، اور اس ایک بات پر ان کو پلٹ کر جواب نہ دے، اس ایک بات پر ان کو پلٹ کر کچھ نہ کہے، اور اس کو استقامت کے ساتھ چند دن کرے۔ آپ یقین جانیں کہ یہ ایک بات کا برداشت کرنا، یہ 10 باتیں برداشت کرنے کے اس کو قابل بنا دے گا، اور یہ اپنے والدین کا فرما بردار ترین بچہ بن جائے گا۔ اسی طرح ہمارے وہ محترم والدین جو بچوں سے نالا رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، بات بات پر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، ہر حد کنڈا اپنا لیا مگر بچے نہیں سدھرتے، تو وہ ان کو جو بات بری لگ رہی ہے اور ان کے اندر جو خواہش ہے کہ میرا بچہ میرے ساتھ ایسا نہ کرے، یہ رویہ اختیار نہ کرے، مجھے پریشان نہ کرے، وہ اپنے بچے کی اگر 50 باتیں اس کو بری لگتی ہے اور 50 باتوں پر اس کو ڈانٹتا ہے، وہ بھی یہ ارادہ کرے کہ وہ اپنے بچے کی 50 میں سے صرف 5 باتیں، چاہیں وہ غلط ہوں، مگر اس کو سدھارنے کے لیے 5 باتیں جب وہ غلط کرے، ان 5 باتوں پر اس کو نہ کوسے، ان 5 باتوں پر اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، ان 5 باتوں پر اس کو کسی قسم کی تانا کشی نہ دے، بلکہ یہ سوچ لے کہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اس کی یہ 5 غلط باتیں میں برداشت کرتا ہوں، اور اللہ اس کے سبب اس کی تمام بری خصلتوں کو ختم کر دے۔
تو آج آپ اپنے بچے کی 5 باتوں کو برداشت کریں گے، اللہ اس کی برکت سے اس کے اندر جو 50 بری خصلتیں ہیں ان کو ختم کروا دے گا۔ اسی طرح ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہزاروں چیزیں ہیں، صبح سے لے کے شام تک جو ہم سر انجام دیتے ہیں، وہ ہزاروں باتیں ہیں جو ہم سے جڑی ہوئی ہیں اور جو ہم انجام دے رہے ہیں، اور بہت ساری صحیح ہیں اور بہت ساری غلط ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں جو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں مگر چھوڑ نہیں پاتے۔ تو آپ کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، آپ کسی بھی چیز کو ایک دم سے نہ چھوڑیں، کسی بھی چیز سے ایک دم سے نہ بھاگیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسانی ذہن، انسانی فطرت، انسان کا دماغ اور یہ نفس کسی چیز سے اس کو اچانک بھاگنے نہیں دیتا، بلکہ اس کو بڑے کمال تحمل کے ساتھ اور بڑی حکمت کے ساتھ سدھارا جاتا ہے۔ تو حکمت کے ساتھ کام لیجئے، جو آپ کے اندر غلطیاں ہیں اپنی غلطیوں کے چھوٹے چھوٹے حصے کو اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے دور کیجئے۔ 10 گھنٹے آپ فلم ڈرامہ دیکھتے ہیں، 5 منٹ چھوڑ دیجئے، پھر اللہ آپ کو 10 منٹ کی ہمت دے گا، پھر 15 منٹ کی، اور ایک وقت آئے گا آپ کو اس کام سے نفرت ہو جائے گی۔ دن بھر جھوٹ بولتے ہیں، کسی ایک جھوٹ پر توبہ کر لو کہ آج کے بعد یہ ایک جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس ایک جھوٹ سے توبہ اور اس پر مدامت اختیار کرنا آپ سے سارے جھوٹوں کو چھڑوا دے گا۔ اسی طرح آپ کی ذات کے اندر جتنے عیب ہیں، ہر عیب کے اندر سے تھوڑا تھوڑا سا عیب کم کرنا شروع کر دو۔ یہ تھوڑی تھوڑی سی کمی ایک دن آپ کو اجلا، مصفا اور بہترین انسان بنا کے رکھ دے گی۔ اللہ کریم ہمارے عیبوں کو ہم پر عیاں فرمائے اور ہمیں اپنے عیبوں سے لڑنا سکھائے اور ہمیں صاف ستھرا، اچھا اور اعلیٰ مسلمان بنائے۔ آمین۔